بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں آپ نے ایک قصبے میں قیام فرمایا۔ وہاں پر آپ کے ایک دیہاتی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب مہمان نوازی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مہمان نوازی سے بے انتہا خوش ہوئے اور اس کے لیے برکتوں اور رحمتوں کی دعا فرمائی اور ساتھ ہی اس کو بھی دعوت دے دی اور ارشاد فرمایا کہ کبھی ہمارے پاس بھی ضرور آنا۔ وہ دیہاتی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت سے بے حد خوش ہوا اور کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے اور آپ نے اس کی خوب مہمان نوازی کی، اس کی خاطر مدارت فرمائی، اور جب وہ دیہاتی صحابی رخصت ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تمہارے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جس کی تم تکمیل مجھ سے چاہتے ہو، یا کوئی ایسا کام جو تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اس کام میں تمہارا معاون بن جاؤں؟ وہ صحابی ایک گاؤں کے رہنے والے سادہ سے دیہاتی انسان تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے چند بکریاں مل جائیں جن کا دودھ دو کر میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں اور ایک سواری کے لیے اونٹ مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت شکر گزار رہوں گا۔ اس کا یہ مطالبہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور اس کو فرمانے لگے کہ تم سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ بوڑھی عورت اچھی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایسے ہی موقع پر بہت بڑی اور بہت نایاب چیز مانگ لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے صحابہ اکرام نے نہایت تجسس کے ساتھ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اس بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اس بڑھیا کا قصہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے واپس شام اپنے آبائی وطن جانے کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رستہ بھول گئے۔ کافی جد و جہد کرنے کے بعد بھی جب رستہ نہ ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک انتہائی دانا اور عالم صحابی نے عرض کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، میرے خیال سے ہم رستہ اس لیے بھول رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ جب کبھی بھی اپنے آبائی وطن واپس جانے لگو تو میری قبر مبارک میں سے میرا جسد خاکی بھی اپنے ساتھ لے جانا اور مجھے میرے آبائی وطن مصر میں جا کر دفن کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو تلاش کیا جائے اور ان کے جسد خاکی کو وہاں سے نکال کر مصر واپس اپنے ساتھ لے جایا جائے۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کی تلاش شروع کی گئی تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں ایک بڑھیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص ان کی قبر کے بارے میں نہیں جانتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے قبر مبارک کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں ایک شرط پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کروں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ شرط کیا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بڑھیا، یہ میرے بس میں کہاں؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اس بڑھیا کی بات مان لیجئے اور اس سے وعدہ کر لیجئے، بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے وعدہ کیا تو اس بڑھیا نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کی نشاندہی کر دی۔ یوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے ان کے جسد خاکی کو نکال کر اپنے ساتھ واپس لے گئے